آزادی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام ہمیشہ آزادی کا درس دیتا ہے۔ غلامی کی زندگی، غلامی یہ اسلام کے اندر ناپسندیدہ چیز ہے۔ آزادی کو اسلام پسند کرتا ہے اور آزادی کا ہی درس دیتا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ آزادی کی جد و جہد کی ہے، غلامی کی زندگی کو ناپسند کیا ہے، غلامی کو ناپسند کیا ہے۔ غلام قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، غلام قوم کبھی آگے نہیں آ سکتی۔ تو اسلام اور مسلمانوں نے ہمیشہ آزادی پر فوکس کیا ہے، اس آزادی کی جد و جہد کی ہے، آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربانی کی ہیں، آزادی کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم کرایا ہے، آزادی کی خاطر ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، ساری تکلیفیں صحیح ہیں آزادی کی خاطر، کیونکہ آزادی ہی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس آزادی کی بنیاد پر ہی انسان اپنے رب کی حقیقی عبادت کر سکتا ہے، صحیح معنوں کے اندر اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اگر یہ آزادی نہ ہو تو نہ انسان اپنے رب کی صحیح طریقے پر عبادت کر سکتا ہے، نہ رسول خدا کی اطاعت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے دین اور اپنے مذہب پر کھلے عام سر عام عمل کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے۔ تو اس لیے آزادی یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور دیکھیں کہ یہ تاریخ اسلام کے اندر یہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک آزادی ہوئی، فتح نصیب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ریاست، ایک ملک نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکہ کے اندر رہتے ہوئے ساری تکلیفیں، سارا ظلم و ستم سہا، برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر گئے، وہاں پر جا کر ایک جماعت تیار کی، افراد تیار کیے، اور اس افراد کو لے کر مکہ مکرمہ کو آزاد کرنے کے لیے آئے، آزادی حاصل کرنے کے لیے آئے، تاکہ یہاں پر اللہ کے گھر کے اندر، خانہ خدا کے اندر ہم کھلے عام سر عام علی الاعلان طواف کریں، یہاں پر عبادتیں کریں، حرم پاک کے اندر ہم نمازیں پڑھیں، کھلے عام پڑھیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں پریشان کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ اسی کے لیے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے جب مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح ہو گیا، سارے کفار ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ آج مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، آج مسلمان آزاد قوم بن چکے ہیں، تو آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے اکیلے ہی لشکروں کو شکست دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آزادی کے موقع پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آزادی جیسی نعمت اللہ نے عطا کر دی ہے، آزادی جیسی بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعتیں بھی بطور شکرانہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اس لیے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک آزادی وہاں پر بھی حاصل ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریاست حاصل ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آزادی حاصل کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزادی کے بعد کیا عمل کیا، آپ کا کردار، آپ کا عمل کیا ہے، تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ تو ملک پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ ملک پاکستان وہ اسلامی ریاست ہے، وہ اسلامی مملکت ہے جو صرف اور صرف پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا، کلمے کے نام پر وجود میں آیا، اس لیے یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس ملک کی خوش قسمتی دیکھیں کہ جب یہ ملک آزاد ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 27 رمضان المبارک کی شب ہے، تو کتنی مبارک رات کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی، اور یہ نعمت ہمیں ایسے نہیں مل گئی۔ اس نعمت کو دیکھیں کہ اس نعمت کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اس نعمت کے حصول کے لیے مسلمانوں نے سولی پر چڑھنا گوارا کیا، اس نعمت کے حصول کے لیے یہ شیرخوار بچوں کی قربانیاں دی گئیں، اس نعمت کے حصول کے لیے ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اس نعمت کے حصول کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی، ہر قسم کا ظلم برداشت کیا، مسلمانوں کے گلیوں کو، قصبوں کو، دیہاتوں کو، شہروں کو جلایا گیا،
مسلمانوں کی مساجد مکاتب کو مدارس کو جلایا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، ہر قسم کا ظلم و ستم اس آزادی کے حصول کے لیے مسلمانوں نے برداشت کیا کہ یہی ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کو بھی جو ہے قربان کر دیں گے، اپنی جو ہے بیویوں کو بیوہ کرا دیں گے، لیکن یہ آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہی آزادی ہے، ان کی ایک فکر تھی کہ جب تک ہمیں آزادی نہیں مل سکتی نہ ہم اپنے رب کی حقیقی طور پر آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری آنے والی نسلیں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکتی ہیں، رسول خدا کی اطاعت کر سکتی ہیں، اپنے مذہب پر اپنے اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتی ہیں، اس کا پرچار کر سکتی ہیں۔ یہ ان کے ذہن یہ نہیں کر سکتی، یہ جب تک آزادی حاصل نہیں ہوتی یہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے ہر قسم کی قربانی برداشت کر کے یہ جو ہے ملک جو ہے حاصل کیا، یہ آزادی حاصل کی۔ تو آج ہمیں بھی یہی چاہیے تھا کہ جنہوں نے اس آزادی کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس آزادی کی تحریک آزادی کے اندر اپنی جد و جہد کی، جس قسم کے لوگ تھے، تو ہمیں ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں جو ہے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کر کے، ان کے لیے تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے ان کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہیے تھا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج جب آزادی کا دن آتا ہے، آج جب 14 اگست کا دن آتا ہے، تو رخصت جو ہے گانے بجانے کی محفلیں، عیاشی کی محفلیں، شراب خوری کی، شراب نوشی کی محفلیں، یہاں پر جو ہے موٹر سائیکلوں پر اور سائیکلوں کے سلنسر نکال کے پورے بازار کے اندر شور و شاب، اس طرح کی فحاشی عیاشی منائی جاتی ہے کہ یہی آزادی ہے کہ جس طرح یہ آزادی حیوانوں جیسی ہے کہ حیوان کے گلے سے، جانور کے گلے سے جب رسہ نکال دیا جاتا ہے، جب اس کے گلے سے پٹہ نکال دیا جاتا ہے، تو وہ آزادی کے ساتھ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی یوں کبھی کس چیز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ جانور کی آزادی ہے۔ انسان کی آزادی اور مسلمان کی آزادی کیا ہے کہ مسلمان کی آزادی یہی ہے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ، اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تو نے آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے آزادی کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائی، تو نے آزادی کے ساتھ ہمیں زندگی پرسکون گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس طرح ہمیں آزادی کا دن منانا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور جو ہے ہمیں تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنا چاہیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔